السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 135 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، کونو ہو جاؤ قوامین، قوام کھڑے ہو جانے والے، بالقسطی انصاف کے ساتھ، شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسہم اگرچہ یہ تمہیں اس گواہی کی زد میں تم اپنی ہی جان نہ آتی ہو، اول والدینی یا والدین، اول اقربین یا قرابت دار، ان یکن غنیجن اگر کوئی غنی ہے، او فقیرن یا فقیر ہے، فاللہ اولا بہما اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، فلا تتبعوا الہوی تو خواہش نفس کے پیچھے نہ چلنا، ان تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، وان تلووا او تعرضوا اور اگر تم زبان دباؤ گے، لگی لپٹی بات کرو گے یا پہلو تہی کرو گے، فإن اللہ کانا تو ہے اللہ، بما اس کے جو تم عمل کر رہے، خبیرہ باخبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ اس گواہی کی زد خود تمہاری اور تمہارے والدین قرابت داروں کے پر ہی پڑتی ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرنا، اور اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کی یا اس سے منہ موڑ لیا تو اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ عدل ایکچولی یہاں پر قسط کے لفظ میں آیا ہے۔ قسط کا جو لفظی مطلب ہوگا وہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کا صحیح ترازو میں تول کر دے دینا۔ اگرچہ قرآن حکیم میں عدل اور قسط مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ عدل کے معنی یہ ہیں کہ جب دو آدمی آپس میں چل رہے ہوں تو دونوں میں برابر کا سلوک کرنا۔ قسط کا معنی ہے کسی کے حقوق کو پورے ادا کر دینا۔ عدل میں دو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، جبکہ قسط میں اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مومنین کے اندر ایک بنیادی قدر یہ رکھی ہے، مومنین کی جماعت کا اولین فریضہ ہے کہ مومنین تمام لوگوں کو ان کے جائز حقوق پورے دے اور بالکل بیلنس میں اعتدال کے راستے کو اختیار کریں۔ کسی نے اگر ان کے کوئی کام کیا ہے تو اس کی محنت کا ٹھیک معاوضہ دے دیں، حقدار کو اس کا حق پہنچا دیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے اپنے آپ کو بھی عادل کہا ہے کہ اللہ نے کائنات کے ہر ایک نظام کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ۔ اللہ کا حکم ہے کہ امانتوں کو امانت والوں کے سپرد کر دو اور لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ ایک اخلاقی قدر ہے کہ ہر ایک انسان اپنے مقام پر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے مومنو اللہ کے لیے گواہی دینے والے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے بن جاؤ۔ یہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بِالْقِسْطِ، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔
اور لگی لپٹی بات نہیں کرنی، کسی اپنے یا کسی بیگانے کسی کی بھی اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، رئی نہیں کرنی، معاملات کو انصاف کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں یہ بتایا کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، یہ تقوی سے قریب ترین بات ہے۔ بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، گفتگو میں بھی عدل کا مظاہرہ کرو، خواہ تمہارے رشتہ دار ہی اس کی زد میں کیوں نہ آتے ہوں۔ ناپ تول کے پیمانوں کو انصاف کے ساتھ سیدھا رکھو، لیتے وقت پورا لیتے ہو تو دیتے وقت بھی پورا دو۔ لین دین کے معاملات کو بھی ضبط تحریر میں لا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرو، اور یہ زیادہ قرین انصاف ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قسط کرو، انصاف قائم کرو۔ اللہ انصاف قائم کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ عدل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ خود انسان کی اپنی سرکش جذبات۔ انسان جب کسی کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ عدل یا اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتا، جبکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرنا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جب تم فیصلے کرنے لگو تو یاد رکھنا کہ پھر انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہ چھوٹے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ نے رسولوں کو واضح معجزے دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کریں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی آمد کا مقصد کیا بتایا؟ کہ جو فیصلے وہ کریں وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، اور نبیوں اور مؤمنین کی جماعت کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی اور اس خصوصیت کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ وہ انصاف کے ساتھ دنیا میں عدل کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور اپنے معاملات میں انصاف کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ ہر ایک امت کے پاس جو رسول آیا تو جب ان کے پاس وہ رسول آیا تو اس رسول نے ان کے درمیان عادل سے فیصلے کر دیے۔ تو میری پیاری بہنوں، قرآن حکیم کی اس مقام سے جو بات ہم نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اللہ اور اس کے حکموں کے سامنے سر اطاعت خم کر کے جو حق بات ہے وہ حق بات کہہ گزرو، خواہ اس کی زد میں تمہارے والدین آتے ہوں، خواہ وہ اس کی زد میں تمہاری اپنی جان کیوں نہ آتی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر روز جس دن آدمی پر سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا یا اس کا سامان اٹھانا یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے۔ پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ رات سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 2328 صحیح مسلم۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام عادل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کرنے والے شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ابن عمر کی روایت ہے، حدیث نمبر 4715 صحیح مسلم۔ رحمان کے دائیں جانب اللہ کے نزدیک انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے یہ دونوں ہاتھ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ اس انصاف کی وجہ سے اللہ کے ساتھ نور، اللہ کے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر کھڑے ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا ثواب اور اتنا اجر بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا
امام عادل کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے محبوب اور مجلس کے اعتبار سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو عادل امام و حاکم ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ عذاب کا سزاوار ایک اور روایت میں ہے، وہ شخص ہوگا جو ظلم کرتا ہے اور ظالم حاکم اور ظالم عادل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے کون لوگ اللہ کے عرش کے فضل و کرم کے سائے میں جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول یہ بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق بات رکھی جاتی ہے تو وہ قبول کرتے ہیں، جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حق میں وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنی ذات کے بارے میں کرتے ہیں۔ کیا کتنی خوبصورت بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے حق بات رکھی جاتی ہے تو وہ قبول کرتے ہیں، جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں اور لوگوں کے حق میں بھی وہی بات کرتے ہیں جو اپنے حق کے بارے میں کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بندوں میں بلند مرتبہ، سب سے بلند مرتبہ اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، اور سب سے بدتر وہ شخص ہوگا جو ظالم ہے اور سختی کرنے والا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک حاکم ظلم و ناانصافی کی راہ اختیار نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی توفیق اور تائید اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ جب وہ ظلم اور ناانصافی کی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت و توقیر کرنا، حامل قرآن یعنی حافظ و مفسر اور قرآن خوان کا احترام کرنا جبکہ وہ قرآن میں زیادتی کرنے والا اور اسے ہٹ جانے والا نہ ہو، اور عادل بادشاہ کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو سمجھا دی کہ عدل اللہ کی ایک بڑی ہی بہت ہی پسندیدہ صفت ہے، اور یہ بات ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانی ہے کہ عدل کرنا کتنا نا اللہ کو پسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ دن کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں ایک وہ شخص ہے جو امام عادل ہو، جو لوگوں کے درمیان عدل کرنے والا ہو۔ جب وہ اللہ کے پاس عادل، جب وہ امام عادل لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ حدیث نمبر 6806 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو گواہی دینے والے ہو، تم عادل ہو، تم امت وسط ہو۔ تو پیاری بہنوں، اتنے تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد آئیے آج کی آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادل کرنے والوں کی کو اللہ نے فرمایا، میرے لیے عادل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قوامین، قوام کا لفظی مطلب یہ وہی لفظ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور یہی وہ ورڈ ہے قوام، یعنی کوئی چیز جو کہ اینکر کرتی ہے، جیسے کوئی کناتیں ہم لگاتے ہیں تو اس کو اینکر کرنے کے لیے، اس کو سنبھالا دینے کے لیے درمیان میں بانس لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ قوام ہیں جو اس کنات کو سنبھالیں گے۔ اب اس کنات کو سنبھالنے کے لیے جب وہ بانس لگایا جاتا ہے تو اس کے دونوں سائڈ پہ رسے باندھ دیے جاتے ہیں، تو اس سے وہ کیا کرتا ہے، اس کو ایک رسہ ایک طرف کھینچتا ہے، ایک رسہ ایک طرف کھینچتا ہے، لیکن اس نے کیا کرنا ہے، اس بانس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سختی جھیل لے دونوں سائڈ سے، لیکن اس اپنی پوزیشن ڈاؤن نہ کرے۔ جس لمحے اس بانس کی پوزیشن ڈاؤن ہوگی تو کیا ہوگا، وہ پوری کی پوری عمارت جا گرے گی۔ تو یہ قوام جو ہے نا، یہ بڑا زبردست ایک امیج دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے جو آیات تھیں، عائلی زندگی اور خاندگی زندگی کے، گھریلو زندگی کے، فیملیل لائف کے
مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا تھا. اس فیملیئر لائف کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے ساتھ اللہ نے کہا اے مومنو اب تمہاری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ تم ایک قوام ہو. تم نے ہر معاملے میں انصاف اور عدل سے کام لینا ہے. اللہ کے لیے انصاف اور عدل سے کام لینا ہے، خواہ وہ تمہارے گھریلو معاملات ہوں یا وہ گھریلو معاملات سے باہر کے معاملات ہوں. اگرچہ کہ اس انصاف کو کرنے کے بعد تمہیں خود اپنے اوپر ذک اٹھانی پڑے، تمہارے والدین کے خلاف وہ بات جاتی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف وہ بات جاتی ہو، یعنی اگر تمہیں اپنی جائز اور بیوی کا حق دیتے وقت اپنے والدین کے خلاف جانا پڑتا ہے، اپنے گھر والوں کی ناراضگی جھیلنی پڑتی ہے، تو تم قوام ہو، یہ کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق تم کر رہے ہو. اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی غنی ہے، تم ان کے درمیان عدل اور انصاف کا فیصلہ کرتے وقت یہ مت سوچو کہ یہ غنی ہے تو اس سے پیسے لے کر کسی فقیر کو دے دو، یا یہ مت سوچو کہ اس کو اس وقت اس کی کیا حاجت ہے. جو انصاف کے ساتھ فیصلہ بنتا ہے وہ کر گزرو، کیونکہ فقیر ہو یا غنی ہو، کسی پر ترس کھا کر کسی دوسرے کا حق اس کو دے دینا یہ ایک غلط روش ہے. جس کا حق ہے اس کا حق اس کو پہنچاؤ. یعنی اگر آپ ایک میرڈ لائف کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم سم ٹائمز کسی نئی آنے والی لڑکی کو سے اس کا حق لے کر بزرگ والدین کو دیتے ہیں یا اپنی کسی ایسی بہن کو دے دیتے ہیں کہ جس کو اللہ نے میرڈ لائف میں اتنا نہیں نوازا، یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں، اور اپنی بیوی سے، آنے والی لڑکی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی جسمانی طاقت لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ اور ان کی خدمت کرو. یہ نا انصافی کا معاملہ تم نے نہیں کرنا. کوئی فقیر ہے یا کوئی غنی ہے، اللہ ان دونوں کے درمیان اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. لہٰذا عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے وقت یہ مت سوچنا کہ کسی انسان کا حق کسی کو دے کر تم بیلنس کر سکتے ہو. جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشوں کے پیچھے مت چلنا. یہ کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ انصاف قرین انصاف ہے. یا یہ کہ کوئی لگی لپٹی بات کر کے حقدار کو حق سے محروم کر دو. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، گفتگو کرنی ہے تو حقدار کو حق دے کر صاف سیدھی سچی اور کھری گفتگو کرنی ہے. اعراض نہیں کرنا، کسی کو اس کا حق سے محروم نہیں کرنا. یہ ہے مردوں کو نصیحت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں انسانوں کو بیلنس سے چلنا سکھایا، اور یہ سکھایا کہ اگر کوئی کام تم نے سچ بولتے وقت ساری دنیا بھی ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو، اس کی ناراضگی کا خوف نہ کرو. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے قوام ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنے والے ہو جاؤ. تو یہ اتنی پیاری آیت کریمہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگیوں کے مسائل جنم ہی اس وقت لیتے ہیں جب بیلنس آؤٹ ہوتے ہیں، جب اپنے لیے اصول اور ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے اصول اور ہوتے ہیں، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارجن مارکس دے سکتا ہوں، یہ کام نہ کرنے پر میں اپنے کسی رشتہ دار، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی کو مارجن مارکس دے سکتا ہوں، لیکن یہی کام نہ کرنے پر میں کسی دوسرے شخص پر بڑا سخت ماسٹر بن سکتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، بیلنس کے ساتھ چلو، انصاف کے ساتھ چلو، حقدار سے اس کا حق مت چھینو، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا مظاہرہ کرو. جس انسان نے برا کیا ہے اس کو برا کہو. کسی انسان کی مقام، تمہاری دوستی، تمہارے قرب، تمہاری رشتہ داری کی وجہ سے وہ تمہاری فیور نہ لے لے. انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا، کسی طرف واضح جھکاؤ نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو تم یقیناً اللہ کی محبت کے اہل اپنے آپ کو ثابت کر دو گے. تو چونکہ اللہ کی محبت ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اس کے لیے اسٹینڈرڈ بھی اعلیٰ رکھا گیا. تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو انصاف کے ساتھ اپنی میرڈ لائف میں اپنے رشتہ داروں اور اپنی بیوی کے درمیان بیلنس رکھ سکتے ہیں. مبارک ہو ان لوگوں کو جو اللہ کے اس حکم کو اپنے گھروں میں نافذ کرتے ہیں، تو ان کے گھروں میں برکتوں کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں. تو بات کو سمجھ کر ہم اس بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ
ہم اگر سوشل لائف کی اپنی بات کرتے ہیں تو اگین قرآن حکیم نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر تمہارے والدین غلط ہے تو ان کو غلط کہو، اگر تمہارے رشتہ دار غلط ہے تو ان کو غلط کہو، اگر تمہاری بیوی غلط ہے تو ان کو غلط کہو، مگر یہ روش کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ماں کو غلط نہیں کہہ سکتا، میری بہن بیچاری کمزور ہے میرے گھر میں آ کر بیٹھی ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رشتہ داروں کی رئی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی رئی نہیں کرنی، نہ ہی اپنی بیوی کی رئی کرنی ہے، انصاف کرنا ہے۔ یہی اللہ نے حکم دیا کہ جس کا جو جائز حق ہے اس کا حق اس کے حوالے کر دو، اس کی محبت، اس کی اٹینشن، اس کی توجہ، تمہارے پیسے، تمہارا مال، سب میں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب مال اپنے ماں باپ کو دے کر بیوی کو بیچاری پیسے کو محتاج کر دو، نہ یہ کہ سب کچھ بیوی کے ہاتھ میں تما دو اور ماں باپ تمہارے مال کے لیے ترس جائیں۔ بیلنس، احتیاط کے ساتھ بیلنس، ایسا اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بیٹی اپنے والدین کے گھر آ کر رہنے پر مجبور ہو جائے تو اس کی اس غربت، اس کی اس مجبوری کا اس کو اتنے مارجن مارکس دے دیے جاتے ہیں کہ وہ بیچاری دوسروں پر ظلم کرنے لگتی ہے، ان کے معاملات میں انٹرفیئر کر کے، ان کے معاملات کو بگاڑ کر۔ اس لیے اللہ نے مردوں کو یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی کہ تم قوام ہو، بیلنس کو برقرار رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ غلط کر رہا کہیں پہ بھی ہو رہا ہے، سیدھی بات کر کے اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں عادل بنائے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ 4 بچے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، عادل کیجئے۔ اگر آپ ساس ہیں، آپ کی 2 بہویں ہیں، عدل کیجئے۔ اگر آپ خاوند ہے، آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، سب میں عدل کیجئے۔ اللہ کو عادل لوگ پسند ہیں اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے، وہ اللہ کے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔